بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا رب ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو رب مان کر زندگی گزاریں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی انسانوں کو اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا۔ ان ربکم اللہ، کہ میں تمہارا رب ہوں، اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں شفقت اور محبت سے پالنے والے کو۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں صرف حاکم نہیں ہوں، بلکہ تم پر مشفق، تم پر مہربان، تم سے محبت کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو تمہارے کہے بغیر پورا کرنے والا اور تمہاری تربیت کرنے والا ہوں۔ تم دنیا میں ہم کو رب مان کر زندگی گزار لو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس بات پر جم گئے، اللہ کو رب مان کر اور کہہ کر پھر اس پر جم گئے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا، میرے گھر والوں کو پالنے والا، میرے بچوں کو پالنے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میرے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس بات کو جن لوگوں نے جان لیا، پہچان لیا اور سمجھ گئے، اور اس بات کو سمجھ کر پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہے، کیونکہ ہم جس چیز کو سوچتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ بندے نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو اب اس کی آزمائش ہوگی کہ یہ اللہ کو رب مان بھی رہا ہے کہ نہیں مان رہا، اپنے مسائل میں، اپنے حالات میں، اپنی ضرورتوں میں اس کا رخ کدھر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی معاشی تنگی آ گئی تو اس کا رخ کدھر گیا، بیماری آ گئی تو اس کا رخ کدھر گیا، خوشی آ گئی، وسعت آ گئی تو اس کا رخ کدھر گیا۔ اگر دکھ میں اور سکھ میں، بیماری میں اور صحت میں، تنگی میں اور آسانی میں، ہر حال میں رخ اللہ کی طرف ہے، تو گویا اس نے پھر اپنے اللہ کو اپنا رب جان لیا اور مان لیا، اور رخ ڈگمگانے لگا،
دکھ آیا تو رخ کسی طرف اور سکھ آیا تو کسی طرف، آسانی آئی تو کسی طرف، مشکل آئی تو کسی طرف۔ اگر یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ابھی زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، لیکن ابھی اس نے دل سے اپنے اللہ کو اپنا رب نہیں جانا۔ جس طرح آدمی یہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی اور میری ماں ہر حال میں میرا نفع چاہے گی، جس طرح یہ یقین ہے۔ کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ جی ماں نے ایسا کر دیا تو آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے کہ جی ماں نے نقصان پہنچا دیا تو یہ آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آئے کہ تو نے اس سے بہت زیادہ کیا ہوگا تب ماں نے تجھ کو اتنی سزا دی ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کریں اور ماں ہمیں نقصان پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح ماں کے لیے یہ جذبہ ہے، یہ سوچ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اب تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ پھر تکلیف آ رہی ہے، پھر پریشانی آ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہم نے کوئی بڑا جرم کیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی جب انسانوں پر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ تکلیف آئے، پریشانی آئے، خوشی آئے، راحت آئے، سب اللہ کی طرف سے۔ اب اگر ہم نے یہ مان لیا کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اگر اللہ تکلیف دے رہا ہے تو پھر اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ اور انہوں نے پھر اس کی مثال دی کہ جیسے ایک مثال کے طور پر آج کے وقت میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل والے فلسطین والوں کو مار رہے ہیں، تو کیا فلسطین والوں کے دل میں اسرائیل والوں کی محبت آ سکتی جبکہ وہ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ستا رہے ہیں؟ کہ اسی طرح بندے پر تکلیف و پریشانی اور حالات آتے چلے جائیں، کیا اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت ہو سکتی؟ اور ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو ہم نے ان کو 2 باتیں بتائیں۔ ہم نے کہا دیکھو، آدمی کا پھوڑا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے، کاٹتا ہے، آنتوں میں انفیکشن ہو جائے پیٹ کاٹ دیتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس ڈاکٹر نے اس کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اس سے محبت کیسے ہو سکتی؟ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تکلیف اس تکلیف پہنچانے کے ہم ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں اور جتنے مانگ لے اتنے دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ تکلیف مجھے پہنچاؤ۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد راحت ہے۔ یہ جو تکلیف دے رہا ہے، یہ تکلیف اس لیے ہے کہ اس کے بعد اس کو آرام مل جائے گا۔ تو اب وہ مریض کے لیے تکلیف نہیں ہے، وہ دیکھنے والوں کے لیے تو ہے، مریض کے لیے وہ تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ وقتی ہے، اور اس تکلیف کے بعد جو راحت ملے گی وہ مستقل ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہمارے اعمال خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر پھوڑے بن گئے، اللہ تعالیٰ یہ حالات لا کر ان پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہیں، اور اس آپریشن کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور آرام مل جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ اس آپریشن کرنے والے سے محبت ہونی چاہیے یا نفرت ہونی چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر آپ کا اچھا آپریشن کر دے تو آپ اس کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں، اور جہاں وہ مل جائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے آرام ہو گیا۔ اب بندے کے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ ایسے کون سے ہم نے جرم کر دیے ہیں جس کی اتنی سزا، یہ بھی خیال آتا ہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے پر 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ کتنا؟ 2,88,00,000 برس ایک نماز کے چھوڑنے پر جلائیں گے۔ اب بتاؤ کہ یہ جرم ہماری زندگی میں کتنے ہیں؟ گھر سے شروع کر لو، اپنی ذات سے شروع کر لو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، باقی پورے ہفتے کرو، سنیچر کے دن مت کرنا۔ بنی اسرائیل نے شرارت کی اور سنیچر میں مچھلی کے شکار کرنے کی تدبیریں کی۔ دریا کے کنارے گڈھا کر لیا اور اس میں پانی کاٹ دیا، اور اپنے جال کے ذریعے سے مچھلیوں کو اس گڈھے کے اندر لے آئے اور پھر گڈھا بند کر دیا، اور اگلے دن آ کر کے اس گڈھے میں سے مچھلیاں نکال کے لے گئے کہ جی ہم نے سنیچر کو شکار نہیں کیا۔ تو یہ سب جب چالیں کی، جرم کیا تھا کہ شکار منع کیا تھا، شکار کر لیا۔ اس جرم پر کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے شکار کی وجہ سے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ تو اب مچھلی کا شکار زیادہ بڑا گناہ ہے یا زناکاری زیادہ بڑا گناہ ہے؟ مچھلی کا شکار زیادہ بڑا گناہ ہے یا جوا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ مچھلی کا شکار زیادہ بڑا گناہ ہے یا شراب نوشی زیادہ بڑا گناہ ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم سے یوں کہا کہ دیکھو، سامان کی ناپ تول صحیح کرنا، ناپ تول میں دھوکہ مت دینا۔ قوم نے ناپ تول میں دھوکہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین میں دھسا دیا، پوری قوم کو زمین میں دھسا دیا۔ اب بتاؤ کہ بیماری کا آ جانا یہ زیادہ بڑی سزا ہے یا زمین میں دھسا دیا جانا زیادہ بڑی سزا ہے؟ روزی کا کم ہو جانا یہ زیادہ بڑی سزا ہے یا زمین میں دھسا دیا جانا زیادہ بڑی سزا ہے؟ اور یہ جرم کیا ہمارے یہاں نہیں ہو رہا؟ ہماری ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟
قوم لوط نے بے حیائی کی، قوم لوط نے بے حیائی کا کام کیا، اللہ نے پوری بستی کو آسمان پر لے جا کر زمین پر پلٹ کر پٹخ کر سب کو ختم کر دیا، آسمان سے پتھر برسائے، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ بے حیائی کا کون سا درجہ ہے جو ہمارے اندر عام نہیں ہے؟ ان بے حیائیوں کے نتیجے میں بیماری کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، روزی کا کم ہو جانا، یہ زیادہ بڑی سزا ہے، یا آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ کر دے کر مار دیا جانا، یہ زیادہ بڑی سزا ہے؟ ان کو یہ سب کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاک کیا گیا۔ قوم شعیب کو ناپ تول میں کمی کرنے پر زمین میں دھسا کر ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا، قوم لوط کو آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹخ کر مار کر ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا، پتھر برسا کر ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا، مچھلی کے شکار پر بنی اسرائیل کو سور اور بندر بنا کر ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد کر دیا۔ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ جرم ہم نے بھی یہی سب کیے، جرم ہم نے بھی یہی سب کیے، لیکن ہم پر تھوڑی تھوڑی تکلیفیں لا کر یوں کہا کہ تم پر یہ تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ، تاکہ تم توبہ کر لو، اور تم توبہ کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ اب بتاؤ یہ انعام ہے یا سزا ہے؟ حالات کا آ جانا، روزی کا تنگ ہو جانا، بیماریوں کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے یا یہ ہمارے لیے سزا ہے؟ انعام ہے۔ کیوں؟ جیسے ڈاکٹر کا آپریشن ہمارے لیے انعام ہے، ڈاکٹر کا آپریشن ہمارے لیے انعام ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کر دے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب حالات آئیں تو متوجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ ہو گئی، معافی مانگے، اور جتنا اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کر لے گا، اللہ خود کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ہم ان پر فرشتوں کو اتار دیں گے، اور وہ فرشتے خالی منہ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ فرشتے معاونت اور مدد کے لیے آئیں گے۔ وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ جب تم نے رب کو رب مان لیا، جب تم نے اپنے اللہ کو رب مان لیا اور اللہ کو رب مان کر تم استقامت سے اس پر جم گئے، تو پھر اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی طاقت سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی فرد سے، نہ کسی حال سے، نہ کسی بیماری سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی پریشانی سے، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تسلی فرشتہ آ کر دے گا، لا تخافوا ولا تحزنوا، اور کوئی غم پالنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ غم پالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی، اور جس وقت دنیا سے جا رہے ہوگے اس وقت بھی فرشتہ آ کر تسلی دے گا، اللہ تخافوا۔ دیکھو اس سانس کے رک جانے کے بعد جو منزلیں آنے والی ہیں کہ تمہاری جان نکالی جائے، ایک منزل، تمہارے سامنے منکر نکیر آ کر کھڑے ہوں، دوسری منزل، قبر میں تم کو اتارا جائے
اور قبر میں اندھیرا چھا جائے تیسری منزل، اور پھر اس تنہائی میں تم پڑے رہو چوتھی منزل. یہ جتنی منزلیں ہیں ان میں کسی میں تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ اطمینان فرشتہ دلائے گا کہ تم اگر رب کو رب مان کر، اللہ کو رب مان کر استقامت سے اس پر جم گئے ہو، تو جس وقت وہ رب تم کو بلائے گا تمہاری جان ایسے نکال لے گا جیسے آٹے میں سے بال، کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو موت کی گھبراہٹ اور موت کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی، مر گئے، قبر کی تنہائی کی فکر مت کرو کہ جس وقت تم کو قبر میں اتارا جائے گا فرشتے تمہاری دلجوئی کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے اندر پہلے سے موجود ہوں گے. منکر نکیر سوال کریں گے، تمہارے اعمال خود جواب دیں گے. اور پھر تم کو یہ لگے گا کہ میں اکیلا ہوں، اندھیرا ہے. جنت میں کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی. لو جی، نہ اندھیرا اور نہ تنہائی. تم کو یہ لگے گا کہ یہ چھوٹا سا بکس ہے اور نہ دائیں نہ بائیں، تو تم جدھر دیکھو گے، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی، ہم تمہارے لیے اس کو وسیع کرتے چلے جائیں گے. تم کو یہ اگر ڈر ستا رہا ہے کہ میں اکیلے اس قبر میں کب تک پڑا رہوں گا اور کیسے وقت گزاروں گا، تو تم کو حکم دیا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. اللہ تخافو، موت کی گھبراہٹ اور موت کے بعد آنے والی منزلوں کی گھبراہٹ، اس کی کوئی ضرورت نہیں. کل قیامت کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے تو تم کو عرش کے سائے میں پہنچا دوں گا. کل قیامت کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے، رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر دلوا کر ہمیشہ کی پیاس بجھا دوں گا. کل قیامت کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال دلوا دوں گا. کل قیامت کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے، رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی. پلسرات پر جاؤ گے، بجلی کی طرح گزار دوں گا. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو رسول اللہ کے ہاتھوں جنت میں داخل کروا دوں گا. اب بتاؤ کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ تخافو. اس لیے آنے والی منزلوں کا کوئی ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ تسلی کون دے رہا ہے؟ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے. ولا تحزنوا. موت کے وقت انسان پر دو کیفیت ہوتی ہیں، آنے والے کا ڈر، چھٹنے والے کا غم. آنے والے کا ڈر اور چھٹنے والے کا غم. تو آنے والے کا ڈر تو یوں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ختم کریں گے، اور چھٹنے والوں کا غم کہ تم جن کو چھوڑ کر جا رہے ہو ان کا غم مت کرو. کیوں؟ تمہارے ایمان اور تمہارے یقین اور تمہاری تربیت، اس کی وجہ سے جن کو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. پھر اولاد ہو، کاروبار ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، سب کہ ان سب کے چھٹنے کا غم مت کرو. ان سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، جو تم سے کہیں زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے گا. تمہارے اولادوں کی دیکھ بھال، تمہاری بیوی کی دیکھ بھال، کہ اس کی ذمہ داری تمہارے ایمان اور یقین کی وجہ سے، تمہارے اللہ کے ذات عالی سے تعلق کی وجہ سے اللہ نے اپنے ذمے لے لی کہ یہ سب میرے ذمے ہے. اب کس بات کا غم؟ اس لیے نہ چھٹنے کا غم اور نہ آنے کا خوف. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آگے کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کہاں ٹھہریں گے، منزل کون سی ملے گی، تو سنو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ.
ہم تم کو جنت کی بشارت دیے دیتے ہیں کہ کل جب ہمارے پاس آؤ گے ٹھکانہ جنت ہے. التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تنہائی ستائے گی، کام کیسے بنیں گے، دنیا میں ہم رہیں گے، مسائل آئیں گے، حالات آئیں گے، کیا ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی اور دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی اور دوست ہیں. اب جب ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا والی اللہ بن جائے تو کسی کی کیا ضرورت؟ کسی کی کیا ضرورت کہ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو رب مانو اور اس پر استقامت سے جم جاؤ کہ جی میرا رب اللہ ہے. پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پھر جان کی بازی لگانی پڑے، پھر سب کچھ قربان کرنا پڑے، ہم سب قربان کر دیں گے، لیکن اپنے اللہ کو رب نہ مانے اور اپنے اللہ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. بس اتنا کام تم کر لو، باقی آگے کے کام اللہ کر رہا ہے ہم سب کر دیں گے. قرآن وعدہ کر رہا ہے، قرآن میں سنا ہے اللہ نے کہ تم اتنا کر لو کہ استقامت کے ساتھ اللہ کو رب مان کر اور پکڑ کر بیٹھ جاؤ کہ جی میرا رب اللہ ہے، اور اللہ سے باتیں کرو. اپنی سوچ، اپنے گھر والوں کی سوچ، اپنے بچوں کی سوچ، اس سب کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو کہ یہ اللہ سے کہنے والے بنے. اور یہ ہوگا جب میرا اپنا تعلق اللہ سے جڑے گا، میرا اپنا تعلق اللہ سے جڑے گا. خوب اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کی محنت کہ اللہ سے مضبوط تعلق بنے. جتنا ہم اللہ کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیں گے، اور اللہ کے ساتھ جوڑنا کیا ہے کہ اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے. جیسے ہر باپ کو اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور مجھ پر ان کی ذمہ داری ہے. لڑکا ہے جو اس کی ذمہ داری، لڑکی ہے اس کی ذمہ داری. سوتے جاگتے، سفر میں، حضر میں، شادی میں، غمی میں، گھر پہ، باہر، یاروں میں، دوستوں میں، مصروفیت میں، فرصت میں، ہر وقت اس کے ذہن پر یہ بات طاری رہتی ہے کہ میرے ذمے 2 بچوں کی ذمہ داری ہے اور مجھے ان کی فکر کرنی ہے، مجھے ان کا نظام بنانا ہے، مجھے ان کا یہ ہر وقت ذہن پہ طاری رہتا ہے. اور یہی استحضار اس باپ کو چلاتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے. وہ احساس ذمہ داری، اس کا استحضار کہ وہ سب مجھ کو کرنا ہے. جیسے اولاد کا استحضار ہے، ایسے ہی رب کا استحضار ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنے ہر کام کا جواب اپنے رب کو دینا ہے. یہ استحضار، اور یہی استحضار انسان کو اللہ کی اطاعت پر بھی کھڑا کرتا ہے، اور یہی استحضار انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. اللہ کے حکموں کا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے. پھر نہ تھکن ستاتی ہے، نہ نیند ستاتی ہے، نہ مصروفیت کسی کام کو روکتی ہے. سب کچھ کرتے ہوئے آدمی سب کچھ کرتا رہتا ہے.
اور شیطان اگر زور مارنا بھی چاہتا ہے تو وہ اللہ کی محبت کا جو استحضار ہوتا ہے وہ شیطان کو پٹخنی دے دیتا ہے کہ نہ. اور تجربہ کر کے دیکھ لینا اس کا، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. جب اللہ کے بارے میں سوچو گے اور اللہ سے تعلق بنانے کے بارے میں سوچو گے، شیطان تم کو اس عمل کو کرنے کے لیے روکنے کی پوری جی جان لگائے گا، لیکن یہ استحضار کہ یہ عمل میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، شیطان کو شکست دینے کی طاقت پیدا کر دے گا اور آدمی اس عمل کو کر لے جائے گا. بعض لوگوں کے اعمال انسان کے اندر شوق پیدا کر دیتے ہیں کہ یار یہ کر سکتا کہ میں نہیں کر سکتا. ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، کیا میں نہیں کر سکتا؟ اور اس کے مقابلے میں ہم اسی جیسا یا اس سے آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے بندوں سے وہ چیزیں لینا شروع کر دیں جو چیزیں ان کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں، تو ہمارے اندر ان اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. ان اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو جب اللہ کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا استحضار ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھے اپنی زندگی کا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. صرف یہ استحضار ہی بندے کو گناہ سے روک لے گا، صرف یہ استحضار. اور یہ استقامت اسی کا نام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو رب کہنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو رب مان کر زندگی کا ایک ایک پل گزارنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. بار بار سوچنا، بار بار غور کرنا، بار بار اپنے دل کو سمجھانا کہ دیکھو ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. اب جب اس بندے پر آزمائش آئے گی، حال آئے گا، تو دو چیزیں ہوں گی. یہ بندہ ان آنے والے حالات کو اور اس آزمائش کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے گا کہ جی جو مجھ سے گناہ ہوئے یہ حالات ان گناہوں کا کفارہ ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچا رکھا ہے اور پھر بھی حالات آ رہے ہیں تو یہ حالات اس کے درجات کی ترقی کے لیے ہیں، اس کو اپر گریڈ پر پہنچانا ہے. ایک آدمی جب فوج میں داخل ہوتا ہے تو فوج میں داخل ہونے سے پہلے اس کو زبردست ٹرائل سے گزرنا پڑتا ہے کہ 10 کلومیٹر بھاگنا ہے، یوں کودنا ہے، یوں جمپ لگانی ہے، پانی میں کودنا ہے، سینے کے بل چلنا ہے، پیٹھ پہ بوجھ لاد کے چلنا ہے، بغیر پانی کے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، بغیر کھانے کے 3 دن گزارنے ہیں، پیڑوں کے اوپر چڑھنا ہے. نہ جانے کتنی ڈرلز ہوتی ہیں. کتنے فوجی تو ایسے ہیں جو فوج میں بھرتی ہونے گئے اور جب ان کے سامنے وہ ڈرلز آئیں کہ جی یہ وہ چھوڑ کے چلے گا، میرے بس کی بات نہیں. فیروز آباد کا ایک لڑکا تھا، وہ چلا گیا ایئر فورس میں. اب وہ جو وہاں اس کے اوپر مجاہدہ پڑا، پریشان ہو گیا.
اچھا جو ایئر فورس میں چلا گیا تو واپس بھی آنا مشکل. اب اس نے اپنے باپ کو اطلاع کی, باپ پریشان ہو گئے اور باپ نے کہا کہ صاحب نہیں میں تو اسے وہاں نہیں رکھوں گا. تو وہ ان کے باپ مجھے لے کے گئے ساتھ, مدراس میں تھا وہ, وہاں گئے, جا کر کے بڑی خوشامد درآمد کی, سب کیا, تب اس کو وہاں سے نکال کے لائے. تو اتنے مجاہدات, اتنی مشقتیں, سردی کی, گرمی کی, بارش کی, پانی کی, بھوک کی, پیاس کی, وزن کی, پیدل کی, سواری کی, ہر طرح کی مشقتیں کروائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیا حکومت ان سے ناراض ہے؟ کیا حکومت ان کو سزا دے رہی ہے؟ نہیں, ان کو اعلی درجے پر پہنچانا ہے. جب وہ ان سارے ڈرل سے گزر جاتے ہیں, ان سب میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ حکومت کے فوجی بن جاتے ہیں. اب جب حکومت کا فوجی بن گیا تو پھر حکومت کا سب کچھ ان کے لیے فری, ٹرین فری, جہاز فری, علاج فری, پڑھائی فری, مکان فری, آنا جانا فری, سب فری. کیوں؟ کہ جی ہمارا آدمی, یہ ہمارا آدمی. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندے کو جب اپنا آدمی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر حالات لاتے ہیں, آزمائش پر آزمائش, آزمائش پر آزمائش. کیا اس لیے ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ نہیں, اللہ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, اور جب یہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ اس کے کاموں کو بنا دیتا ہے, اس کے اشاروں پر اللہ اس کے کاموں کو بنا دیتا ہے. یہ نگاہ ڈال دیتا ہے کسی کے اوپر تو اس کا کام بن جاتا ہے. یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اس لیے ہیں. اچھا جو فوج میں بھرتی ہونے گیا ہے وہ بھوکا رہتا ہے 2 دن تک, لیکن وہ حکومت کو گالی نہیں دیتا. وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے اور اس میں میں اگر کامیاب ہو گیا تو پھر میں اگلے اسٹیپ پر پہنچ جاؤں گا. ہر ایک ایک مشقت اور ایک نہیں, آپ سوچو پہاڑ پر کھڑا کر دیا, شوٹ باندھ دیا, دھکا دے دیا, پانی کے جہاز میں جا رہے ہیں, اٹھا کے دھکا دے دیا پانی کے اندر, وہ تیرنا بھی نہیں جانتا, وہ ڈوبنے لگا, جان جانے لگی, غبارے کے اندر بند کر دیا, سانس لینے کی گنجائش نہیں, جب وہ بالکل تڑپنے لگا تب اس کو کھولا گیا. یہ ساری مشقتیں کروائی جا رہی, کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے لائق بن جائے, تاکہ یہ ہمارے لائق بن جائے. اور ہر امتحان کو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں اب اس اسٹیپ پر آ گیا, میں اب اس اسٹیپ پر آ گیا, میں اب اس اسٹیپ پر آ گیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کے اسٹار لگتے ہیں, اس کے بعد اس کے اسٹار لگتے ہیں. کمانڈر بن گیا, چیف بن گیا, یہ بن گیا, وہ بن گیا, اور پھر ویسے ہی پھر اس کو پروٹوکول ملتا ہے, ویسے ہی اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے, ویسے ہی اس کا مقام ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب بندہ, جس بندے کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ساری ڈرل کرواتے ہیں, ساری ڈرل کرواتے ہیں, اتنی کہ یہ رونے لگے. اتنے حالات قرآن بیان کرتا ہے, اتنے حالات کہ یہ عامی آدمی تو عامی آدمی, اتنے حالات کہ ساتھ میں اگر اس کے رسول اور نبی ہوں تو وہ نبی اور رسول بھی چیخ اٹھتے تھے, متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین آزمائش آئی,
سخت ترین تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، اور ایسا جھنجھوڑا گیا، ایسے حالات لائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، کہ یہاں تک کہ جو رسول ان کے درمیان میں موجود تھا وہ اور جتنے اس پر ایمان لائے تھے وہ سب چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، آخر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جب اس کیفیت پر پہنچ گئے ہیں تب جواب آیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد ان قریب آئے گی۔ تو جتنے حالات ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی آ رہے ہیں اور آتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے اللہ کے سامنے رونے دھونے کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ جتنے بھی حالات آتے ہیں ہماری توجہ کو خالص اللہ کی طرف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جتنے بھی حالات آتے ہیں ہمارے اعمال کے اندر اللہ کا استحضار پیدا کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں کہ تم خالص اللہ کے بن جاؤ، اپنے اللہ کو سناؤ، اپنے اللہ کے سامنے رو، اپنے اللہ سے کہو۔ جب تمہاری ڈرلز اللہ کی نگاہ میں پوری ہو جائیں گی اللہ تم کو اپنا بنا لے گا۔ جب تمہارے مجاہدات اور تمہارے اندر وہ کیپیسٹی، وہ برداشت حالات کو جھیلنے کی پیدا ہو جائے گی اللہ تم کو اپنا بنا لے گا۔ اور جب تم اللہ کے بن جاؤ گے کان اللہ لہو، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ من کان اللہ لہو کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ پہلے اللہ کا ہونا پڑے گا، پہلے اللہ کا ہونا پڑے گا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اس طور پر کہ میری نماز استحضار والی بن جائے، اس طور پر کہ میرا ذکر استحضار والا بن جائے، اس طور پر کہ میری قرآن کی تلاوت استحضار والی بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اب قرآن جب پڑھے تو یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز جب پڑھے تو یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اس استحضار کے ساتھ۔ اب جب یہ اعمال کے اندر یہ کیفیت آئے گی، نماز جاندار بنے گی، ذکر جاندار بنے گا، قرآن کی تلاوت جاندار بنے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر طاعت کا شوق پیدا ہوگا اور برائی سے بچنے کا شوق پیدا ہوگا کہ نہ، میں اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر سکتا۔ کتنا بھی گیا گزرا بچہ ہو، ماں کو ناراض نہیں ہونے دینا چاہتا کہ میری ماں مجھ سے ناراض۔ جس طرح ہم ماں کو ناراض ہونے دینا نہیں چاہتے، اسی طرح ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ چونکہ ہمارے اندر سے اپنے رب کا استحضار نکل گیا، تو اب راضی رہے تو ٹھیک اور ناراض ہو جائے تو ٹھیک۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے تو ٹھیک اور ناراض ہو جائے تو ٹھیک۔ اچھا، جب یہی مزاج بن گیا کہ راضی ہو تو ٹھیک، ناراض ہو تو ٹھیک، تو پھر نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، ذکر کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، نگاہوں کی حفاظت کر لی تو کر لی، نہیں کی تو نہیں کی، جھوٹ سے بچ گئے تو بچ گئے، نہیں بچے تو نہیں بچے۔ بچ جانے پر کوئی خوشی نہیں اور نہ بچنے پر کوئی تکلیف نہیں۔
نماز کے پڑھ لینے پر کوئی خوشی نہیں، نماز کے چھٹ جانے پر کوئی غم نہیں، قرآن کے پڑھ لینے پر کوئی خوشی نہیں، قرآن کے چھٹ جانے پر کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی رب کو رب دل سے نہیں مانا ہے، ایک فارملٹی ہے لا الہ الا اللہ کی، اور مقصود فارملٹی نہیں ہے، مقصود وہ اندر کی مضبوطی ہے جو اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ تم اللہ کو رب مانو، اور رب کا مطلب استحضار کر کے رب مانو۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو نہایت شفقت اور نہایت محبت کے ساتھ بغیر مانگے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، بغیر مانگے۔ ماں سے مانگنا نہیں پڑتا، میری سردی کا خیال میری ماں خود کرتی، میری گرمی کا خیال میری ماں خود کرتی، میرے بھوک اور پیاس کا خیال میری ماں خود کرتی ہے۔ پورا بچپنا دیکھ لو، ہم رات کو اگر کھلے پڑے تھے تو ہمارے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ ہم اٹھ کر چادر اوڑھ لیتے، وہ ماں ہی تھی جس نے ہم کو سردی سے بچانے کے لیے ہم پر کمبل ڈال دیا تھا۔ جس طرح وہ ماں خود بخود ساری چیزوں کا خیال رکھ کر ہماری ساری چیزوں کو پوری کرتی رہی، میرا رب میری پیدائش سے لے کر موت تک میری ضرورتوں کو میرے کہے بغیر پورا کرتا ہے۔ اس کا استحضار کہ میں اس رب کو اس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں جو نہایت شفقت اور نہایت محبت کے ساتھ بغیر مانگے اور بغیر کہے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور پھر میں نے اس اللہ کو اپنا رب مانا ہے جو الرحمن الرحیم ہے، جو بہت مہربان ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور میں نے اپنے اس اللہ کو اپنا رب مانا ہے جس نے یہ کہا ہے انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا، میں بہت مہربان ہوں۔ ان ساری چیزوں کے استحضار کے ساتھ اب اپنے اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارو۔ اور جب اس استحضار کے ساتھ اپنے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ بندہ زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے نکلنے والے اعمال، ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، ہر عمل۔ یہ ناراضگی والے اعمال کی طرف جاتا ہی نہیں، اور اگر شیطان اور نفس اس کو لے جانا چاہتے بھی ہیں تو وہ رب کا استحضار، رب ہی اس کو ان بری راستوں سے اور برے کاموں سے بچا لیتا ہے، راستہ نکالتا ہے رب کہ یہ کیسے بچے گا۔ پہلے اپنے آپ کو حوالے کرو تو صحیح، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرو تو صحیح کہ اللہ میں آپ کا بندہ اور آپ میرے رب، آپ جیسے چاہتے ہیں میں ویسا بننا چاہتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، میں آپ کے ساتھ کسی کو ساجی شریک نہیں مانتا، نہ پیسے کو، نہ کاروبار کو، نہ دولت کو، نہ چیزوں کو، نہ یاروں کو، نہ دوستوں، کسی کو آپ کا شریک نہیں مانتا، میں آپ کا بندہ اور آپ میرے رب۔ یہ یقین اپنا بھی بنانا، اپنے بچوں کا بھی بنانا، اپنے گھر کی عورتوں کا بھی بنانا، اور اس پر استقامت کے ساتھ اپنے کو جمانے کی کوشش کرنا، یہ مقصود ہے اصل۔ ساری دعوت کا یہی مقصود، سارے تصوف کا یہی مقصود، سارے ذکر کا، سارے مراقبوں کا، ساری تنہائی کا، ساری چیزوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا بن جاؤں اور اللہ میرا بن جائے، میں اللہ کا بن جاؤں اور اللہ میرا بن جائے، یہ ہے اصل مقصود۔ ہاں، خواجہ صاحب نے یہ تو کہا تھا نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔
کہ اب کوئی نہیں بچا دل میں، سب کو نکال دیا ہے میرے رب، یہ دل خالی ہے، بس اب تو آ جا، تیرا انتظار ہے۔ ایسا اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جمعرات کی مجلس، اللہ کے راستے کی چلت پھرت، دوڑ و بھاگ، اور روزانہ کے ملاقاتیں، روزانہ کے مشورے، تسبیحات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، مراقبے کا اہتمام، قرآن کی طرف، یہ سب جو کچھ ہے، سب کا مقصد صرف یہی ہے، ایک مقصود ہے، ایک مقصود ہے کہ میں اللہ کا بن جاؤں اور اللہ میرا بن جائے۔ اس کی کوشش بھی کریں، نیت بھی کریں، اور مشق بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی نصیب فرما دے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے اور اپنے اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔